السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ رب قدیر ہم تمام کو روزہ رکھنے والا بنائے، اللہ رب قدیر ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل بنائے، اللہ ہم کو اپنے خزانے سے خوب مال عطا فرمائے، اور اس مال میں اللہ نے جو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے، اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کون لوگ خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کون کرتے ہیں؟ کیا آپ کرتے ہیں؟ کیا میں کرتا ہوں؟ خرچ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے یوں شان بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو مرنے پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کو اپنے رب سے ملاقات پر ایمان ہے، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کو قبر کے اندھیری کا احساس ہے، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو قبر میں آسانیاں چاہتے ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو بلیات کو دفع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ خرچ کرتے ہیں؟ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جن کو یہ فکر ہو کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی موت ملے، ایسے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا سب کے مقدر کی بات نہیں، خرچ کرنا سب کو توفیق نہیں ہوتی، خرچ کرنے کی توفیق جن کو مل گئی وہ ایمان کی سلامتی پاتے ہیں، خرچ کرنے کی توفیق جس کو مل گئی وہ اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب تمہارا تعلق غیب سے مضبوط ہوگا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے، جو تم اپنے دسترخوان پر رزق سجاتے ہو، وہ دسترخوان دیکھ کر تم کو غریب یاد آ جائے تو سمجھ لینا تم نے غیب پر ایمان رکھا ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھا ہے۔ اچھا لباس پہن کر، عمدہ کھانے کھا کر، بہترین گھروں میں رہ کر ہم اپنے نفس میں، اپنے آرزو ارمانوں میں اس قدر غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نفس کے فتنے کو نہیں سمجھا، ہم نے شیطان کے مکر کو نہیں سمجھا، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اگر تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو تو بالکل خرچہ مت کرو، اور اگر تم غیب پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، قبر کے اندھیری کو دور کرنا چاہتے ہو، خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، کلمے کی موت چاہتے ہو، جنت کی کھڑکی
کی قبر میں کھلنا چاہتے ہو، جنت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، یؤمنون بالغیب، اگر غیب پر ایمان ہے تو اپنی آخرت کو تیار کرنے کے لیے خرچ کرتے جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو خرچہ کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ پھر بھی یہ ان کا احسان ہے کہ وہ زکوٰۃ کی تعلیم ہم کو دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، فطرے کی شکل میں، تول تول کر کیل کیل کر رہیں۔ عمریں ختم پر آ چکی ہیں، خوب خرچہ کیجئے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد زیادہ سے زیادہ اگر اہل سنت والجماعت کے ہیں تو تھوڑا وقت 40واں 20واں کر لیں گے۔ سمجھداری اسی میں، خوب خرچہ کرو، کیونکہ تمہارے بعد تمہاری اولاد تو کوئی یاد رکھنے والی نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں ان کا کام ہے خرچ کرنا۔ جو اللہ کو دیکھا نہیں، رسول کو دیکھا نہیں، مگر ان پر اس قدر وارفتہ ہے، اس قدر گرفتار ہے، ان کی محبت میں اپنے آپ کو نثار کر چکا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ بولے اللہ میں آپ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ میں آپ کو دیکھا نہیں، مگر دیکھے بغیر آپ پر ایمان لایا ہوں، یہ مال میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ مال میں آپ کی محبت میں خرچ کر دوں گا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور مال خرچہ کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ سے دعا مانگنا، اللہ مجھے تو دینے والا بنا، مجھے ان منحوس لوگوں میں نہ بنا جو صرف مال کو اکٹھا کرنے کے لیے جیتے ہیں، صرف دنیا سجانے کے لیے جیتے ہیں، مولا مجھے ان لوگوں میں نہ بنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، خرچ کرنے والوں کی، کھلانے والوں کی اللہ نے خوب شان بیان فرمائی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، کیا پیارا سوال ہے۔ دیکھیے، کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا نا؟ کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو دیکھ لو جو لوگوں کو کھانا کھلاتا رہتا ہے۔ واہ، کس کو دیکھ لو؟ اگر آپ کو کھلانے کی عادت نہیں ہے تو تم جنت کے نعمتیں کھانے کی تیاری کیسے کرو گے؟ اگر آپ کو کھلانے کی عادت ہے تو جنت کی ہر نعمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اے بندوں کو کھلانے والے، آجا، تم نے بندوں کو کھلا کر، تم نے بندوں کو کھلا کر اپنا نام جنتیوں میں لکھا ہے۔ کسی جنتی کو دیکھنا تو کس کو دیکھنا ہے؟ کھلاؤ کھلاؤ، پیسے نہیں ہے صاحب، قرضہ کر کے کھلاؤ۔ اتنی ہمت نہیں ہے صاحب، کھلاتی ہمت ٹھیک ہے، کب تک کس کو دکان پہ بھیجنے کو، مگر اتنی ہمت نہیں ہے قرضہ کر کے کھلا سکے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، اور جو لوگ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، کون کھلاتے ہیں؟ اللہ کی محبت ہے، دلوں میں اللہ کی محبت تو کھلاتے ہیں۔ کھلانا ان لوگوں کے مقدر میں آ گیا، کھلانا ان لوگوں کے مقدر میں آ گیا، خرچ کرنا ان لوگوں کے مقدر میں آ گیا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔
یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. کس کے مقدر میں آیا؟ جن کے دلوں میں اللہ کی. آپ پوری نیند لینا، توجہ سے سنیں، کیونکہ میں بہت اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں. ہماری بعض باتوں کا بعض لوگوں کو برا لگتا ہے تو مجھے معاف کیجیے، مگر میں حق بول رہا ہوں. آپ جتنا سننا چاہیں گے اگر میں اتنا ہی سناؤں گا تو میں منافق ہوں. میں وہ بات سناؤں گا جس سے آپ کو جنت کے راستے کھل جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور میں بھی جنت میں جاؤں گا. آپ کو اگر وہ سننا ہے جو آپ کی خواہش ہے تو آپ رونق ہیں. آپ وہ سننے کی کوشش کیجئے جس سے آپ کا ایگو ہٹ ہو جائے، آپ کی انا کچلی جائے، آپ کے من کو کچلنے کا موقع مل جائے، تو سمجھ لینا آپ نے حق سنا ہے. ورنہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا تو بہت سارا بات آئے گی. سخت بولنا کبھی بھی یاد رکھ لو. اچھی لگ رہی باتیں ہماری تو پھر سبحان اللہ سمجھ. آپ کو بھی اچھی لگ رہا ہے، آپ جواب دینا سمجھ. یاد رکھ لو، دنیا نے آپ کو، یہ نفس مختار نے آپ کو، یہ شیطان لعین نے آپ کو، یہ مردود ابلیس نے، خناس نے آپ کو اور ہم کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ ہم دین سختی کا سننا نہیں پسند کرتے. ہم ایسے بن گئے ہیں، بولے بہت سخت بول رہے ہیں. جناب دین سنیے ہمارے سے آپ. ہم دین بولیں گے اور دین کی سختیاں بولیں گے. میٹھی باتیں کرنے کے لیے تو آپ کے گھر والے، آپ کے دوستان کافی ہے آپ کو، ہے نا؟ کون کھلائے گا کھانا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ کھلائے گا. کون دے گا زکات؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ زکات دے گا. کون خرچہ کرے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر آئے ہو؟ تم نے مادر سے دولت حاصل کی ہے؟ نہیں، یہ جو تم کو ملا ہے یہ ایمان رکھو کہ تم کو تم سے نہیں ملا ہے، تم کو جو اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. تمہارا مال نہیں ہوتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. جو رزق ہم نے تجھے دیا ہے، تیرا تجھ میں کچھ بھی نہیں ہے میاں. تیرا کہاں ہے؟ تیرے کو تیرے خدا نے دیا ہے. تجھ کو تیرے خدا نے دیا ہے. جس کا ایمان یہ ہو کہ خدا نے مجھے دیا ہے وہ خرچ کرے گا. جس کا یقین یہ ہو کہ میں نے کمایا ہے وہ کبھی خرچ نہیں کرے گا. کون خرچ کرے گا؟ جس کا ایمان ہو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرے گا. جس کا ایمان یہ ہو، جس کا یقین یہ ہو میری محنت کا، بڑی محنتوں سے کمایا ہو، گھر کے اوپر سبحان اللہ لکھ لیا، ماشاء اللہ لکھ لیا، ھذا من فضل ربی لکھ لیا. ارے غافل بندے یہ ہٹا دے، تو صرف خرچ کر، تو خرچ کر. تیرے گھر کو دیکھ کر فرشتے کہیں گے سبحان اللہ. تیرے گھر کو دیکھ کر اللہ کے رحمت کے برکت کے فرشتے کہیں گے یہ گھر ھذا من فضل ربی، یہ گھر اللہ کے فضل سے ہے. کیونکہ تیرا نہیں ہے، جو تیرے پاس ہے وہ تیرے خدا کا ہے. تیرا مال کا نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے ابھی محنت کی کمائی سمجھ رکھا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میری محنت کی کمائی. چل نادان دیوانے کیا سمجھ رکھا ہے تو اپنے آپ کو ننگے منگے پیدا ہونے والے. تجھے تو تیرے کپڑے بھی نہیں تھے، تو ننگا پیدا ہوا ہے. ذرا چل کے کیا لگایا، تھوڑی محنت کیا کر لیا، سمجھا کہ میں محنت سے کمایا ہوں. تو اگر کمایا ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں تو پیسہ نہیں دے گا، خدا کے بندوں کو تو پیسہ نہیں دے گا، بھوکوں کو تو کھانا نہیں کھلائے گا. اگر تیرا ایمان یہ ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. ارے میرے پاس جو ہے وہ میرے رب کا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ارے میں ایمان والا ہوں بھائی، میرا ایمان ہے کہ میرے پاس میرا نہیں ہے. مولا یہ دل میرا نہیں، یہ جان میری نہیں، یہ اولاد میری نہیں، یہ بیوی میری نہیں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے مولا سب تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے. جب یہ ایمان ہوگا تو وہ بندہ شان سے، محبت سے، خلوص سے خرچ کرے گا، کھلائے گا، اور بدلے میں کیا کرے گا؟ خرچ تو کرے گا. سن رہے ڈاکٹر صاحب؟ خرچ تو کرے گا، خرچ تو کرے
جزاء ولا شکورا، جس پر خرچ کرا ہو، جس پر خرچ کرا ہو، جس پر خرچ کرا ہو، اس سے میں شکریہ بھی سننا پسند نہیں کروں گا۔ کیسا خرچ کروں گا؟ شکریہ۔ صاحب آپ 10,000 دیے، شکریہ صاحب، نکو نکو نکو، شکریہ نکو بولو، میں تم کو نہیں دیا ہوں، اللہ کے بندے کو دیا ہوں۔ میں اللہ کے بندے کی خدمت کر کے اتنا خوش ہوں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ ارے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب وہ دیتا ہے تو سامنے والے سے شکریہ بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہم کو ایسا دل دے جسے مال کی محبت نہ ہو، ایسی ایمانی قوت دے کہ مال جب آئے تو ایسا خرچ کریں کہ بندوں کے منہ سے ہم شکریہ بھی سننا پسند نہ کریں۔ زکوٰۃ دینا ہے، کیا دینا ہے؟ فطرہ دینا ہے۔ مولا تو دینے کی تعلیم دیا، مولا دو، بولا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ دو۔ کیا مولا تیرے پاس خزانے کی کمی ہے جو تو نہیں دے سکتا؟ بولے میں دیکھنا چاہتا ہوں دوہری باتیں کرنے والا کون ہے، دوغلا ایمان کس کا ہے، منافقت کس کے اندر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مال میں تجھے دوں گا، تیرے ہی سامنے میرے بندے کو رکھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ مال کا ملنا دوستو نعمت نہیں ہے، آفتہ ہے۔ اگر اس میں زکوٰۃ نہیں نکلتی، اگر اس میں خیر خیرات نہیں ہوتی، اگر اس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا نہیں جاتا، بیماروں کا خیال نہیں کیا جاتا، مسکینوں کا خیال نہیں کیا جاتا، بے روزگاروں کا خیال نہیں کیا جاتا، اگر یہ مال کو اکٹھا کرنے کا اگر مزاج بن گیا، سمجھ لو یہ مال تم کو تمہارے ایمان کے ساتھ، تم کو تمہارے ایمان کے ساتھ ایسا نکلے گا تم سمجھو گے اپنے آپ کو مسلمان، مگر جب قیامت میں اٹھو گے تو موسیٰ کے سامنے، عیسیٰ کے سامنے، محمد رسول اللہ کے سامنے جب تم اٹھو گے تو فرعون کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر یہ مال کا تم نے غلط استعمال کیا تو یہی مال تم کو فرعون بننے سے نہیں روک سکتا۔ اگر یہ مال کا تم نے غلط استعمال کر لیا تو یہی مال تم کو ابو جہل، ابو لہب بنا دے گا۔ اگر یہ مال کا تم نے صحیح استعمال کر لیا تو کل قیامت کے دن تمہارا شمار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بندہ کہاں ہے جو خوب خرچہ کرتا تھا، اس کو اٹھاؤ خبر سے اور ابو بکر کے ساتھ اس کا محشر کر دینا۔ اٹھاؤ سے خبر سے اس کا حشر حضرت عمر کے ساتھ کر دینا، اس کا حشر حضرت عثمان کے ساتھ کر دینا، اس کا حشر حضرت علی کے ساتھ کر دینا۔ جو خرچ کرنے والے ہیں وہ خلفائے راشدین کے ساتھ اٹھیں گے، نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو خرچ کرنے والے نہیں ہیں، جو مال کو ایسے اکٹھا کر کے رکھیں جیسے انہوں اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوئے ہیں، وہ مال کو جب اکٹھا کر کے رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے اس لعنت سے، فرعون کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن۔ اللہ کریم مال کی آفتوں سے بچا، آمین بولا رہو، اللہ کریم مال کی آفتوں سے بچا، یہ مال سے ہمیں تجھے اور تیرے رسول کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ دو، کون دے رہا ہے آدر؟ مختار کل، اللہ کیا ہے؟ پورے اختیارات اس کو ہیں، وہ قدرت کا مالک، کائنات کا مالک، ذرے ذرے کا مالک۔ یہ نجیس بندے کو حکم دے رہا ہے تو دے، یہ بندے کو حکم دے رہا ہے تو دے، تو سمجھ لے بندے تیرے سے اللہ بڑا کام لینے والا ہے۔ اگر تجھے حکم مل رہا ہے تو دے، ہاں وہ خدا تم کو بول رہا ہے، واہ بے نیاز خدا، بے نیاز خدا تم کو آرڈر دے رہا ہے دو، تو آپ اندازہ لگاؤ دوستو تمہارے بھلائی کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تمہارے مال کو قبول نہ کرے، اگر تم کو دھکار دے، کیا کرتے؟ ارے وہ تو تم کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، صرف جانماز سے نہیں، صرف مسجد سے نہیں، دسترخوان سے بھی بلانا چاہتا ہے۔ لوگوں کو عادت ہے مسجد کی چکریں کاٹتے ہیں، دسترخوان لگانا نہیں جانتے، گھروں کو سجانا جانتے ہیں، غریب کے گھر کا دیا جلانا نہیں جانتے۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ غفلت رحم کو اس قدر، یہ نفس مکار، یہ شیطان
وسوسوں بھرا ہمارے پیچھے ایسا پڑا ہے کہ ہم آخری سانس تک دنیا سنوارتے ہیں، اور افسوس یہ ہے اپنے آپ کو مسلمان فخر سے کہلاتے ہیں۔ مسلمان ہونا آسان بات نہیں صاحب، اللہ رسول کے ہو جانا پڑتا۔ کس کے ہونا پڑتا؟ اللہ رسول کے ہو جانا پڑتا۔ میں پوچھتا ہوں، بولے ہاں مسلمان ہونا آسان بات نہیں صاحب، کس کے ہونا پڑتا؟ اللہ رسول کے ہو جانا پڑتا۔ اللہ رسول کے ہو جانا پڑتا، اللہ رسول کے ہو جانا پڑتا۔ مسلمان ہونا آسان بات ہے؟ آپ بولیے صاحب میں مسلمان ہوں تو میں سن لیتا ہوں، اللہ رسول کی تو سننا نا۔ آپ مجھے بولتے صاحب ہم بھی مسلمان تم بھی مسلمان، ہم ایک دوسرے کو سنا لیتے نا، تم مجھے قبول کرنے والے ہیں نہ میں تم کو قبول کرنے والا ہوں، ہم کو قبول کرنے والے اللہ رسول ہیں، بے شک، اور ان کے طریقوں پہ رہیں گے تو قبول کریں گے، ان کے طریقوں پر رہیں گے اور بولیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے جامعہ جا، اس کی قہاریت کے سامنے، اس کی جباریت کے سامنے، اس کی بے نیازی کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے اچھے اچھے اولیاء گھبرا گئے۔ مولا ہم نے عبادت تو کی ہے مگر ہم کو عبادت پر بھروسہ نہیں ہے، مولا ہم نے پوری دولت تو لٹا دی ہے، ہم کو دولت پر بھروسہ نہیں ہے، ہم کو ہماری نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے، مولا تو بے نیاز خدا ہے۔ کہاں میں میرے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو لے کر ناز کروں، کہاں میں میرے 2.5 روپے کو لے کے ناز کروں، کہاں میں چھوٹے موٹے خرچ کو، چھوٹے موٹے صدقے کو لے کے ناز کروں۔ مولا تیرے یہاں تو بڑے بڑے اولیاء گھبرا گئے کہ خدا کی بے نیازی کیا بے نیازی ہے۔ ہم آج ان کو موقع دے رہا ہے، رمضان دے رہا ہے، کھلانے کا دے رہا ہے، بولے یتیموں کا خیال کرنے کا احساس دلا رہا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ سمجھنا دوستو، سمجھنا زیادہ سے زیادہ سمجھنا، رمضان کا موقع ہے، زکوٰۃ کی طرف توجہ دیجیے۔ آپ کو پتا بھی ہے زکوٰۃ بظاہر ہم دوسرے کو دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ دیے نہیں دیے؟ جتنے اپنے کپڑے خریدتے نا بیٹے، 1 سال اگر ہم سادہ کپڑا خرید لیں اور وہ کپڑے کے پیسے اگر دوسروں کو دے دیں، یہ تو بہت تقوی کی بات ہے بھائی، اتنا کلیجہ ہوں گا کرنا، کلیجہ پیدا کرنا۔ کلیجے جن کے کمال کے ہوتے ہیں وہی تو مسلمان ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جن کے دل ایمان کی قوتوں سے، قرآن و حدیث کے نور سے روشن ہوتے ہیں وہی تو مسلمان ہوتے ہیں۔ بے شک، زکوٰۃ دینا، کیا دینا ہے؟ زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دینا ہے، صدقات دینا ہے، خیرات دینا ہے، دو پھر دینے کے موقع پھر زندگی میں نہیں ملتا۔ بار بار آتے کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں صاحب ذرا کاروبار مانگ پڑے اتنا نہیں دے سکتے، خرچہ کر کے دو، کاروبار کی ضرورت پر خرچہ نہیں کرتے تھے آپ۔ ایک گھر لینا ہے، 1 لاکھ روپے کم پڑے آپ کو، ننگے 9 لاکھ کا گھر لے لیا آپ، 1 لاکھ روپے کم پڑے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ 1 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں، آخرت کے واسطے خرچہ نہیں کرتے۔ دنیا کے گھر کو اگر سمجھے تمہاری شادی کو ذرا بڑے شادی خانے میں شادی کرنا ہے، ذرا کم پڑ رہا ہے تو ذرا یہاں دنیا کی شادیاں اور خوشیوں کے لیے آپ خرچہ کرتے، آخرت کے دلہے بننے کے لیے خرچہ نہیں کرتے۔ خرچہ کرنا ایمان والوں کا کام ہے صاحب، میرے بولے تو فرق نہیں پڑتا، میرا بولا اس سے بھی اثر پڑے گا جو آخرت کے لیے تیار ہو کے بیٹھا ہے، ورنہ برا بھی لگتا۔ دیکھو حضرت ہمارے خرچہ لے کے تو اللہ رسول بولے گا ایسا، اللہ رسول بہت کچھ بولے ہیں، اگر پورا بولا نا آپ پریشان آ جائے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ان کو اپنے گارڈن کا خیال آیا، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں صحابہ جو دیے ہیں، شکر مناؤ اللہ، پھر بھی تم کو ہم کو پتا نہیں ان کے صدقے میں پال رہا ہے، بے شک، ورنہ تمہارے ہمارے اعمال و حرکات ایسے ہیں کہ سب ہستی سے اللہ ہم سب کو مٹا دے۔ بے شک، ہم کو جو پال رہا ہے وہ پال رہا ہے اپنے کرم سے پال رہا ہے، اپنے بزرگوں کے صدقے میں پال رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، نماز میں خیال آیا کس کا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران اچانک کوئی گارڈن تھا، کھیت تھا، اس کا خیال آیا، مسجد کے باہر آ گئے اور اعلان کر دیا میرا کھیت ہے، میں اللہ رسول کے لیے اس کو وقف کر دیا، خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا ہے ہمارا ایمان۔ دیکھو اللہ رسول کو ایسا نہیں بولے کہ نماز میں جو چیز کا خیال آیا خیرات کر دو، آپ کرتے ہو، ایسا کریں گے تو کیا حال ہوگا سمجھو۔ میں اتنا نہیں بول رہا ہوں، اتنا نہیں بول رہا ہوں، اللہ نے جتنے آپ کو استطاعت دی ہے اس سے تھوڑا آگے بڑھو، اور تھوڑا آگے۔ تمہارے تھوڑا آگے بڑھنے سے کیا پتا کسی بچے کی اسکول کی فیس نکل جائے، تمہارے تھوڑے آگے بڑھنے سے کیا پتا کہ کسی کی 1 سال کے شوگر بی پی کے گولیاں مل جائیں، تمہارے ساتھ 1 قدم آگے بڑھنے سے، تھوڑا آگے بڑھنے سے کسی کا اگر مقدر سنورتا ہے تو اس کے مقدر میں سنور رہے ہیں، تمہارے مقدر سنور رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
دیتے رہنا. کیا کرنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں نے انکار کر بیٹھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, مال ہمارے ہم کیسا دیں گے؟ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمائے وصال ہو گیا, سرکار اس ظاہری دنیا سے وصال کر گئے, تو کیا ہوا؟ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے. بولے ہم کمائے ہیں, ہماری کمائی میں سے دینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرما دیا کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا اس کی گردن مار دی جائے. اب گردن تو آپ کی ہم نہیں مار سکتے نا, آپ ہماری مار سکتے, دورے حکومت اسلامیہ تو ہے نہیں, مگر اللہ رسول تو ہے نا. بے شک, سبحان اللہ, بے شک, جس کا تم کلمہ پڑھتے وہ ہیں. بے شک ہے. تم کو اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے. تم اس دور میں ہو کہ رسول اللہ فرمائے تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو ایمان میں بڑی مضبوط ہوگی, وہ ہمیں دیکھے نہیں ہوں گے مگر ہمارے طریقوں پر رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج اللہ رسول کو تم نے دیکھا نہیں ہے, اس کے باوجود آپ نے ایمان غیب پر رکھ کر اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بہت بڑے آپ کی مقدر کی بات ہے. بے شک, سبحان دینا, کیا کرنا؟ دینا. دیں گے نا انشاءاللہ؟ انجینئر صاحب سمجھا, سب مل کے دیتے رہنا. اپنے اڑوس پڑوس کو دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دو, خالی کام کرنے والی کچھ نہ کو دو. اپنے غریب بہن بھی ہے کیا دیکھو بھی گھر میں, خاندان میں نہیں. سمجھا صاحب, دینا صاحب, اس سے بہتر کام کوئی اسلام کا ہے نہیں کہ دیتے رہنا, کھلاتے رہنا. فویل للمصلین, آپ نے مسجد میں پڑھ کے آیا ہوگا ھذا من فضل ربی, ہے نا؟ ایک پڑھ کے آیا, کیا پڑھ کے آتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضل, اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں تو میرے لیے فضل کے دروازے کھل دے, برکت کے دروازے کھل دے. پڑھ کے آئے نا اندر, یاد ہے نہیں دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, پڑھ جاتے نا اندر. سنا, پڑھ کے جواب اندر ہے. مگر قرآن میں بڑی عجیب آیت ہے, وہ پڑھتا ہوں تو میرے کو تو یقین نہیں, سپتہ ستارے کا اکثر و بیشتر. فویل لل, یاد ہے سورہ فیل, یاد ہے؟ ہاں, فویل للمصلین, کیا معنی ہوں گے؟ ہاں, نماز پڑھنے والوں کی ہم پٹائی کریں گے. اللہ سمجھ, آپ تو وضو کر کے آئے, غسل کر کے آئے, اللہ سے دعا کر کے مسجد میں آ کے بیٹھے, پھر یہ کیا بول رہے ہیں صاحب؟ نماز کرنے والوں کی تو ہم کیا چلے جائیں گھر کو نماز نہ پڑھیں؟ فویل للمصلین, ہم نماز پڑھنے والوں کی پٹائی کریں گے. بولے مولا کون؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارے ایک ایسا نمازی ہے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا, مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا, یتیموں کا احساس نہیں ہے, بیواؤں کی قدر نہیں کرتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تیرے پاس ایمان ہے, مال کو اکٹھا کرتے جا رہا ہے, مال کو اکٹھا کرتے جا رہا ہے, مال کو اکٹھا کرتے جا رہا ہے, یہاں تک کہ تو قبروں میں آ گیا, یہاں تک کہ تو قبر میں آ گیا, صرف مال کو اکٹھا کر کے تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. ارے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, جو یتیموں کا احساس کرتے ہیں, جو ایمانوں کا احساس کرتے ہیں, جو غربا کا احساس کرتے ہیں, جو بھوکوں کا احساس کرتے ہیں. ایسوں کی نماز کو اللہ رب قدیر نے بڑے شان سے یوں فرمایا, کیا فرمایا؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ارے جو صدقات دیتے ہیں, جو خیرات کرتے ہیں, ان کے سجدے تو دیکھو کیسے سجدے ہیں, وہ جھکتے زمین پہ ہیں مگر ان کا دل عرش الہی میں لگا ہوا ہے. دیکھو وہ ان کا رکوع تو دیکھو, وہ راتیں گزار دیتے ہیں. ایسے بنیں گے, دینے والے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ. بولو دوستو, اللہ تو ہمیں مال عطا فرما تاکہ ہم تیرے بندوں کا خوب خیال کر سکیں. مولا ہمیں ایسا مال, ایسا دل نہ دے جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کریں. مولا ہمیں ایسا مال دے, مال یہاں ملے اور دل آخرت میں لگے, تو یہ مال ہم آخرت کے لیے دینے کے قابل بن جائیں. اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی لحظ ہے کہ مولا ان سب کے روزوں کو تو قبول فرما. مولا ہم میں جو قرآن کی تلاوت کی ہے, مولا ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما. مولا جتنے حضرات تراویح پڑھے, مولا ان تمام کی تراویح کو قبول فرما. مولا جتنے حضرات دین اور دینداروں کا خیال کیے, مولا ان سب کے مال میں خوب برکتیں عطا فرما. مولا آفتوں سے محفوظ فرما, بلایات سے محفوظ فرما, پریشانیوں سے محفوظ فرما. مولا جن کے والدین گزر گئے, مولا ان کے والدین کی بخشش فرما.
مولا جن کے رشتہ دار گزر گئے مولا رمضان کی برکتوں سے ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما مولا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما جن کے والدین ہیں مولا ان کی عمر میں اقبال عطا فرما عمر میں درازی عطا فرما مولا سڑک کے حادثات سے حفاظت فرما مولا بیماریوں سے حفاظت فرما مولا تندرستی سے محفوظ فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما مولا امتحانات کے ایام چل رہے مولا بچوں کو کامیابیاں عطا فرما مولا خاص طور پہ ہمارے بچوں کو IAS آفیسر بنا مولا ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بنا ہمارے بچوں کو بڑے بڑے عہدے عطا فرما مولا دنیا میں رہ کر آخرت کے دلہے بننے کی توفیق عطا فرما مولا دنیا میں رہ کر تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما مولا کریم عزت کی زندگی عطا فرما ایمان کا خاتمہ عطا فرما ہمارے اندر طبیعت میں خشوع و خضوع عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.